تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جنہوں نے رسول پر اعتماد کر لیا اور اس کے بھروسے پر ان چیزوں کو مان لیا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیل کا جو عملہ ہوتا کبھی وہ سرکاری احکام کی تعمیل نہیں کرتا، رشوت لے لی کوئی اثر رسوخ کی وجہ سے، عدالت نے کچھ کہا کہ اس کو لٹکانا ہے، اس کو چھتر مارنے، یہ کرنا، وہ ملی بگ سے انہیں وہاں ہر سہولت دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں احکام الہی۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اب دوزخ کے دروگوں کا حال اللہ بیان کر رہا ہے۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ انسان اور پتھر جل رہے ہیں، دوسری طرف نگران کون ہے، کن کے سپرد ہے وہ جیل خانہ؟ پہلے دو صفتیں بیان کی، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہاں جو فرشتے مقرر ہیں جن کے حوالے تم مجرم کیے جاؤ گے وہ غلاظ ہیں، سخت طبیعت ہیں، ان میں نرمی نہیں ہے۔ تم رو، چیخو، منتیں کرو، ان کے اندر ترس نام کی کوئی شے نہیں، وہ ترس نہیں کھائیں گے۔ یا ترس کھا جاتے کتنا ہمارا یار مجرم جو ہے نا لو لوانا نرمی کرو، فرمایا نہیں، وہ نہیں نرمی کریں گے، غلاظ، سخت تباہ ہوں گے، درست ہوں گے۔ اور اب کبھی ہوتا کمزور ہے، طاقت ہی نہیں اتنی، فرمایا شداد، سخت بھی ہوں گے اور بہت طاقتور ہوں گے، وہ تھکیں گے نہیں مارنے سے، نہ ان میں کوئی کمزوری آئے گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں آنا چاہتے ہو، وہاں جا کر مزہ لینا چاہتے ہو پھر؟ اب ایک تھا کہ ہیں سخت طبیعت، طاقتور ہی ہیں، مگر بد دیانت ہو گئے، حکم کی تعمیل۔ قرآن میں ایک شوشہ زائد نہیں ہے، ایک لفظ زائد نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے گا اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جو حکم دیا جائے گا کہ ان مجرموں کو یہ سزا دو، وہ دیں گے، نہ کسی کی منت کام آئے گی، نہ سفارش، نہ اثر، نہ رسوخ، وہ جو حکم ان کو ان کا مالک دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حکم پوش اور یہ حملہ کرتا رہے، نہیں، بالکل وہی کریں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھا دی، کیونکہ امتوں کی گمراہی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ زیادہ لوگوں نے جب سنا کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جہان چلانے کے لیے اپنا بہت عملہ رکھا ہوا، اس کے اہلکار ہیں، سپاہی ہیں، فوج ہے، تو ہندو لوگ اور بہت سے دوسرے مشرکین عربی گمراہ ہو گئے کہ جب سارے کام فرشتوں کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں تو ان کے ہیکل بنانے چاہیے، تصویریں اور مورتیاں اور مندر بنانے چاہیے، کوئی لات کا، عزا کا، منات کا، یہ کوئی مرد نہیں تھے، لات، منات، عزا سارے فرشتوں کی تصویریں ہیں، عورتوں کی تصویریں بنائی ہوئی تھی دیویاں، اور سجدے کرتے تھے، مددیں مانگتے تھے۔ جب فرشتوں کے ذمہ کام اللہ نے لگائے ہیں تو مانگنا چاہیے۔ ہمارے لوگ تو مگر جو کہتے ہیں فلاں پیر کو پوجو، فلاں پیروں کا تو ذکر ہی نہیں آیا کہ ان کے حوالے، یہ تو واقعی کارکنان قضاء و قدر، بارشیں برسا رہے ہیں، جانیں پیدا کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، واقعی کارخانہ ان کے ہاتھ سے چل رہا ہے۔ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے کہ پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان کو کہیں جبریل تو یہ کر دیں، یہ گمراہی کا سبب بن سکتا تھا، بنا ہندوؤں میں 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں کہ اگنی دیوتا ہے، یہ وایو دیوتا، مگر اللہ نے حل کر دیا کہ وہ بیچارے نافرمانی نہیں کر سکتے، ما امرہم، اس بات کی جو اللہ ان کو حکم دے گا، وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ساری مخلوق دعائی دے کہ اسرافیل تو یہ کام کر دے، کیا کرے گا؟ وہ امر کے پابند نوکر ہیں، فیصلے میں دخل، ما امرہم، جو حکم دے گا نا رب ان کو، اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ تو ہو گیا منفی پہلو، کے خلاف نہیں کریں گے، تو پھر کریں گا کیا؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جائے گا وہ کریں گے، نافرمانی کریں گے نہیں، جو حکم ہوگا اس کی تعمیل میں سستی نہیں کریں گے، بالکل وہ کریں گے، اس پر کے پابند رہیں گے۔ اور اب بالکل قیامت آ گئی، یہ تو ہمارے سامنے رکھا نا کہ بچ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور ہزاروں سال آگے لے گیا کہ بالکل جیسے قیامت آ گئی ہے، دوزخ سامنے ہے، اللہ تخت پر ہے، مجرم لوگ اب منتیں کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، اب منظر بدل گیا، تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے منکرو، اے بے دینو، جو نہیں مانتے تھے کہ کوئی نہیں رسول سچے، کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، آج کوئی بہانہ نہ، آج پتہ نہیں کروڑوں سال بعد آنا، مگر اللہ دکھا رہا ہے کہ تم وہاں پہنچ جاؤ، اس عدالت کو دیکھ لو کہ برپا ہے، مجرم کھڑے ہیں صفوں میں اور منتیں کر رہے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کافرو، اے منکرو، اے بے دینو، آج کوئی منت سماجت نہ کرو، آج کوئی بہانہ نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو وہ آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تم سے ظلم ہو رہا ہے، کوئی زیادتی کر رہا ہوں،
جو کر کے آئے وہی بھگت رہے ہیں۔ اور اسی لیے بہت سے علماء امت کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کا عذاب کوئی اپنی طرف سے اللہ نہیں نیا بنائے گا، ہمارے اعمال مجسم ہو جائیں گے، نماز حور بن جائے گی، علم دودھ کی نہریں بن جائے گا، جو لباس ہوں گے وہاں وہ تقویٰ ہوگا، ہر آدمی جو ہے نا اپنی نیکی پائے گا۔ اور اسی لیے جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جب بھی نعمت ملے گی جنت کی، جب بھی، تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی ملی تھی، اس لیے ملی کہ وہ دنیا میں اس کا تھوڑا سا مزہ چکھ چکے تھے۔ یہ نہیں کہ کلما رزقوا منا رزقا، کہ جب بھی انہیں رزق وہ ملتا جلتا، عام علماء یہی کہتے ہیں ملتا جلتا، یہ ٹھٹھا ہوگا لوگوں سے، ٹھٹھا نہیں ہوگا کہ شکل وہی ہوگی مزہ، اور یہ نہیں بات یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب نیکی کرتے تھے نا تھوڑا سا سرور اور مزہ انہیں آتا تھا، جب وہ کسی مسکین کی مدد کرتے تھے بڑا مزہ آتا تھا، روح کو ایک فرحت محسوس ہوتی۔ جب وہ نیکی سچ مچ خیرات سایہ بن کر آ جائے گی اور آدمی اس کی ٹھنڈک محسوس کرے، وہ کہے گا یہ مزہ تو یار دین کی برکت سے تھوڑا سا دنیا میں ملا گیا، اب تو پورا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں عذاب جو ہوگا کوئی خون کے دریا میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خون تو پی رہے ہیں لوگ، یہ سود خور جو ہیں خون پی رہے ہیں غریبوں کا، اب نہیں انہیں سمجھ آتی، وہاں سچ مچ دریا ہوگا جس میں یہ گوتے کھا رہے ہوں گے۔ جب سر باہر نکالیں گے فرشتہ پتھر مارے گا، سر جو ہے نا پھٹ جائے گا، پھر اندر چلا جائے گا، پھر نکلے گا، ٹھیک ہو گیا سر، پھر وہ یہ خون کے دریا میں گوتے کھائیں گے۔ زانی لوگ جو ہیں وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہوں گے کہ حلال میسر تھا، حلال کی طرف حرامیوں تم نہیں گئے، یہ ناپاک گوشت کھاتے تھے، اب کھاؤ یہ سڑا اور بسا ہوا۔ تو وہاں ساری نیکیاں اور بدیاں ہی سامنے آئے گی، اللہ کہے گا تمہاری کی ہوئی چیزیں آ گئی سامنے، میں نہیں بھی کچھ بھی کہہ رہا۔ یا اب علاج کیا ہے؟ جب یہ دونوں باتیں آ گئی کہ بچ جاؤ، خطرہ بہت بڑا ہے، عذاب جہنم سے بڑی کوئی بری شے نہیں، بہانے وہاں چلے گئے نہیں، تو اب کیا کرنا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب بھاگنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، کسی طرف کو تم نکل کر بھاگ نہیں سکتے، ہر طرف تو سیل ہو گئے دروازے، ایک دروازہ رہ گیا، وہ اللہ نے خود کھولا اپنے فضل سے، اس کو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، جو کچھ ہوا اس کو چھوڑ دو، آئندہ کے لیے عزم اور فیصلہ کرو کہ اب نہیں یہ کام کریں گے، اور ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہو، اور جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو اگر راضی کر سکتے ہو، ان کا حق واپس کرتے ہو واپس کرو، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو۔ 5 چیزیں توبہ کے 5 عناصر اجزاء ہیں جس سے توبہ بنتی ہے کہ پچھلے پر شرمندہ ہو، اگر پچھلے گناہوں پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، فخر ہے کہ میں نے تو یہ کام کیا تھا، نہیں، توبہ نہیں ہوئی۔ شرم سے ڈوب جاؤ، پسینہ آ جائے، قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفیاد، ایسے شرمسار ہو کہ بالکل اللہ تعالیٰ سمجھے کہ واقعی دل سے شرمندہ کہ میں یہ کیا کرتا تھا، کس لیے آئے تھے اور کیا کر گئے۔ اس لیے پہلے نادم ہو ماضی پر، دوسرا عزم کرو، پکا ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کیسے فرماتے ہیں کہ المقیم اور اعظم بہی والمستغفر منہ کالمستحضر، جو آدمی گناہ پر اسی طرح رہتا ہے ڈٹا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا، ٹھٹھا کر رہا، بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ بعض آنا نہیں، اللہ سے مخول کر رہا ہے کہ معاف کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اب جو تم نے سمجھ لیا کہ دوزخ سے بڑا کوئی خطرہ نہیں، بچاؤ ہے کوئی نہیں، نگران فرشتے ہیں سخت، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، بہانا چلے گا نہیں کوئی، تو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹنا نصوحا۔ اب نصوحا کے بارے میں مشہور ہو گیا کسی کہ نصوحا کوئی آدمی تھا وہ یہ کام کرتا تھا، اللہ اس کے بارے میں کہتا نصوحا کی طرح کی توبہ کرو، ایسی بات نہیں، یہ توبۃ نصوحا صفت موصوف ہے کہ ایسی توبہ کرو جو نصوح ہو۔ نصوح کیا؟ ہم جیسے صلح بولتے ہیں، صبح بولتے ہیں، اسی طرح نصح جس میں کھوٹ نہ ہو۔ جب کہتے ہیں ہم اثر الناصح کہ یہ جو ہے نا شہد ناصح اسی سے نکلا، خالص، اس میں کوئی نہیں ملاوٹ۔ فرماتا ایک معنی تو یہ ہے کہ توبہ کرو تو خالص توبہ، اس میں ملاوٹ نہ ہو، دل میں پھر یہی برا ارادہ کہ موقع ملے گا تو کریں گے، یہ کھوٹی ہے، ایسے کام نہیں چلے گا، خالص توبہ کرو۔ اور دوسرا جیسے کتاب بولتے ہیں اسی طرح نصاحن اسی سے بنا ہے، جو پھر کہتے ہیں کہ دائمی اور پکی پختہ، کہ خالص توبہ کرو اور پکی کرو کہ بار بار اس کو توڑنا نہیں، جمے رہنا۔
بعد میں اللہ تعالیٰ میں مہربانی فرمایا کبھی لغزش ہو جائے پھر توبہ کرو، مگر پہلے ارادہ یہی ہونا چاہیے کہ اب یہ ہماری توبہ جو ہے محکم ہے، پختہ ہے، جو ہو گیا اب نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے لوگو توبہ کرو، خالص توبہ، محکم توبہ، پکی توبہ۔ اور بیان کیا فرمایا اللہ، سارا قصہ کیا ہے کہ اللہ کی تلاش میں اس دنیا میں آئے تھے، ہم جو پیدا ہوئے پھر مرتے ہیں، قصہ کیا ہے؟ عدم سے جان بے ہستی تلاش یار میں آئے، کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بیگار میں۔ امتحان ایک ہی ہے، عقل سمجھ دے کر اللہ چھپ گیا ہے، نشانیوں سے کہتا مجھے تلاش کر۔ جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے کیا وہ میں دکھا دوں گا، مگر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب نشانیوں سے پہچان، اور نشانیاں اتنی ہیں، اللہ اقبال پر رحم کرے، بخشی ہے ذوق دید نے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ اگر تجھے آنکھیں مل جائیں خدا کو دیکھنے کی، جہاں جہاں سے تو گزرتا ہے یار کے پاؤں کے نشان نظر آتے جاتے، تو سورج نکلتا دیکھتا ہے، چاند آ رہا، ستارے آ رہے ہیں، بلبلیں چہر آ رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، فروٹ سے دکانیں بڑی ہیں، تیرا اپنا جسم ہے بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں، ہر راہ گزر پہ نقشے کفے پائے یار دے۔ دیکھنے والی آنکھ لے آ، خدا ہر جگہ نظر آتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب جیل میں سے غبارے خاطر خطوں میں اپنا بخار نکالتے تھے، اس میں لکھتے ہیں دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ۔ اس طرح تو وہ نظر نہیں آتا، مادی چیز نہیں ہے کہ ہم اشارہ کریں یہ ہے اللہ، یہ نہیں نظر آتا۔ دیکھا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ کہانی جس اسپیکر میرے لیے رکھ لیا اللہ نے کہ وقت آئے گا آواز دور تک پہنچانے کی، چیزیں سب پہلے سے آہستہ سے ہم دریافت کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ایجاد، بالکل غلط بول رہے ہیں، ایجاد نہیں انسان کر سکتا، وجود میں کیا لائے گا؟ کوئی شے جو ہے نہیں یہ نہیں بنا سکتا، ڈسکور کر سکتا دریافت کی چیزیں پہلے سے ہی ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں زمین میں، جب جب ضرورت پڑتی جاتی ہے معلوم کرتا جاتا، اللہ تعالیٰ راز کھولتا جاتا، پتہ چل رہا ہے ہیں چیزیں پہلے۔ تو اللہ کہتا تم دنیا میں آئے ہو کہ اللہ کو ڈھونڈ لو، اس کو معلوم کر لو کہ وہی تمہارا مبدا ہے، وہی معاد ہے، اسی سے تم آئے ہو، اسی کی طرف تم جاؤ گے۔ اور اذان پر بھی جب غور کرتے ہیں کمال کر دیا اللہ کے رسول علیہ السلام، وہی کے ذریعے بنائی، کہاں سے شروع ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ دین سارا جو ہے نا وہ کس دائرے کے اندر ہے، کس کلمے سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، پہلے اللہ بولتے ہیں اور جب ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ختم ہوئی، باقی اندر ہی اندر ہے۔ فرمایا اللہ ہی تو ہے، اللہ کو ڈھونڈ لو سب کو مل جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی یہ نہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ سب کچھ آ گیا۔ اے ایمان والو خالص اور پکی توبہ کر کے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم بچھڑ گئے اس سے، بھول کر کہیں دور نکل گئے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں رہا، وہ بلا رہا ہے۔